اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ مومنین کرام، عید الفطر کی آمد ہے، تو کچھ مسائل ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے درمیان رکھ دیا جائے، اور وہ مسئلہ عید الفطر کے دن نکالے جانے والے فطرے کا ہے۔ فطرہ ایک ایسا واجب ہے جو ہر انسان، ہر مکلف کے اوپر خود واجب ہے، اگر وہ بالغ ہے، عاقل ہے اور غلام نہیں ہے، یعنی آزاد ہے، اور کسی کے تحت کفالت نہیں آتا ہے، یعنی خود کماتا ہے، تو اس کے اوپر فطرہ واجب ہے۔ ورنہ جس کے تحت کفالت میں آتا ہے، مثال کے طور پہ اولاد باپ کے، بیوی شوہر کے، یا اس طرح کے گھر میں کام کرنے والے، گھر میں غلام مالک کے، یہ سب جو ہیں وہ ان کے اوپر فطرہ واجب ہے، یعنی مالک کے اوپر فطرہ واجب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فطرہ کیا نکالیں اور کتنا نکالیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ فطرہ ہر وہ چیز جو کھائی جا رہی ہو، جو اناج ہمارے معاشرے میں رائج ہو، جیسے گیہوں، جو، چاول، وہ نکالا جائے۔ کتنا نکالا جائے؟ 1 سا یعنی 3 کلو۔ کم سے کم فطرے کی قیمت جو ہے وہ الگ الگ شہروں، الگ الگ جگہوں کے ریٹ کے حساب سے کم سے کم 90 روپے ہے، اور اس کے علاوہ انسان اپنے حساب سے دیکھ لے۔ گیہوں نکال سکتا ہے، گیہوں کی قیمت نکال سکتا ہے، جو نکال سکتا ہے، جو کی قیمت نکال سکتا ہے۔ گیہوں نکال نہیں سکتا ہے، آٹا نکال سکتا ہے، تو آٹا بھی نکال سکتا ہے، آٹا کی قیمت نکال سکتا ہے۔ چاول نکال سکتا ہے، یا چاول کی قیمت نکال سکتا ہے۔ الگ الگ شہروں میں الگ الگ قیمتوں کے متفاوت ہونے کی وجہ سے قیمت ایگزیکٹ نہیں بتا رہا ہوں، کم سے کم کی قیمت بتا رہا ہوں کہ کم سے کم 90 روپے ایک فطرے کی قیمت ہوگی۔ دوسری چیز یہ کہ انسان کو توجہ دینا چاہیے، عام طور پہ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ آدھا کر کے فطرہ نکالتے ہیں، مثال کے طور پہ آدھا چاول کا، آدھا گیہوں کا۔ آیت اللہ سستانی کے ہاں آیت اللہ سستانی یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایک فطرہ ایک جنس کا نکالا جائے گا، یعنی گیہوں کا فطرہ ایک نکالا جائے گا، اگر چاول کا نکالنا ہے تو پورا کا پورا فطرہ نکالنا ہوگا۔ مثال کے طور پر جو یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ آدھا گیہوں اور آدھا چاول کا قیمت نکال کر کے کرتے ہیں، ویسا نہیں کر سکتے۔ آیت اللہ سستانی کا کہنا ہے کہ گیہوں کے اگر جس جنس کا نکال لے، پورا فطرہ ایک جنس کا نکالے۔ یہ کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ کہ 5 فطرے اگر انسان کو نکالنے ہیں تو اس میں 3 گیہوں کے نکال لے اور 2 چاول کے نکال لیں، اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ یہ ہو گیا فطرہ۔ کب نکالیں؟ عام طور پہ یہ ہے کہ چاند دیکھنے کے بعد فطرہ نکال دیں۔ حالانکہ آیت اللہ سستانی یہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں کبھی بھی فطرہ نکالا جا سکتا ہے، خاص طور سے کوشش یہ کرے کہ عید الفطر کے قریب فطرہ نکالے اور مستحق تک کو دے دے، تاکہ مستحق اپنی عید کی تیاری اگر کرنا چاہے تو عید کی تیاری بھی کر سکے۔ کب نکالے؟ تو یہ ہو گیا۔ اور آخر وقت کیا ہے فطرہ نکالنے کا؟ جو نماز عید پڑھ رہا ہے، اس لیے کہ نماز عید واجب نہیں ہے، جو نماز عید غیبت امام میں نماز عید واجب نہیں ہے، تو جو نماز عید پڑھ رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فطرے کو نماز عید سے پہلے نکال لے۔ جو نماز عید نہیں پڑھ رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز عید کے یعنی عید کے دن شام تک فطرہ نکال لے۔ مستحق کون ہے؟ مستحق ہر فقیر جو اثنا عشری ہے وہ مستحق کا فطرہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ فقیر کون ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ہر وہ انسان جس کی آمدنی اس کے خرچ سے کم ہو، وہ فقیر ہے، اس کو فطرہ دیا جا سکتا ہے۔ اثنا عشری کو ہی فطرہ دیا جائے گا۔ اگر اثنا عشری نہیں ہے تب غیر اثنا عشری کو فطرہ دیا جا سکتا ہے، ورنہ احتیاط یہ کہ اثنا عشری کو ہی فطرہ دیا جائے۔ اگلی چیز جو بہت اہم ہے، سید کا فطرہ غیر سید کو دیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ فطرہ صدقہ واجبہ ہے اس لیے غیر سید کا فطرہ سید کو نہیں دیا جا سکتا ہے۔ مدارس میں فطرہ نہیں دیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ مدارس کے طلاب مستحق نہیں ہوتے۔ ہاں، ایک ہی صورت میں مستحق ہو سکتے ہیں کہ وہ پڑھیں اور ان کا خرچ جو ہے وہ نہ نکل پائے اپنا، تو ایسی صورت میں ان کو فطرہ دیا جا سکتا ہے، ورنہ فطرے کی رقم مدارس میں دے کر کے جام مت کیجیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہے وہ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مدارس کو فطرہ دے دیں گے، ورنہ آیت اللہ سستانی نے منع کیا ہے
کہ فطرہ جو ہے وہ مدارس کو نہیں دیا جا سکتا ہے، طلاب کو دے سکتے ہیں اس صورت میں کہ طلاب فقیر ہوں، اپنا خرچ نہیں نکال پائیں، اپنے گھر کا خرچ نہیں نکال پائیں، پڑھنے میں ایسے مصروف ہوں کہ وہ جو ہیں وہ اپنا خرچ نہیں نکال پا رہے ہوں اور آمدنی ان کی کوئی نہ ہو، ایسی صورت میں ان کو فطرہ دیا جا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔